اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو، مثبت سوچو، یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ دل صاف، کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں، پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے، تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہے، اس کو کیا پتا، میری نمازیں بھی اس سے زیادہ، میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا، ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جو برائیاں مجھ میں ہیں، اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی، جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا؟ پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا، 5 سال سے بے روزگار ہوں، گھر میں بھی صلواتیں، باہر بھی صلواتیں، ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا، چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا، چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے؟ اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا، کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں، وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو، جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی فالج میں نظر آئے گا، کوئی ڈائلسس پہ ہوگا، کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا، عیدی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا، بیان سے فارغ ہو کے تو عیدی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی، وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا، نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے، ایک اور ہو جائے، طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں، ذرا آباد علاقہ ہے، اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے. اور پھر ایک سر دبائے گی، دوسری پاؤں دبائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے، میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے، تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا. وہ استری کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو، کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں
نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ وریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے. یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یہاں نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکر کندی بیچ رہے, شکر کندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ ایک 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت, اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, تو روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ، ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے، ضروری تھوڑی سارے، وہ تو بیچارے چند کو اللہ مال دے دیتا ہے، بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں، لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح، وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی، اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا، اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا، تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا ان کو. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی، کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے، بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا، پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو، یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے، پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. کنجوسی، اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت، بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے، 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے، 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی، یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا لباس اور میرے پیسے، یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا، فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی، یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے، اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے، تواضع پیدا ہوگی، فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے، بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے، میری اپنی تھوڑی ہے، یہ اس کو رکشا دے دیا، مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی، تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے، تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو، الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو، تو مرتے ہی سب ختم.
تو آخرت ہے اصل تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نا فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نا, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, سٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج, ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا, تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 types آف کنجوس, یہ دیر آر 2 type بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں, مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں, کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 types آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں, 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا, یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا, باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا, ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں, اس لیے بچوں کو آواز نہ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں. کہہ رہے ہیں یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس, جلدی جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے, کیونکہ
خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوٹ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ, بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں, آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہو, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بار بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. تو اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں.
कंडक्टर से बोल रहे थे तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पाँव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो जब आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूँ तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मज़ा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफ़र ज़रूर करेंगे वहाँ पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफ़ा ऐसे सफ़र किया है, जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, इंजॉय करो ठीक है ना, कैसा मज़ा आ रहा था छत पे बैठे हुए जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाक़या इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात हैं लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो हमेशा उसी हालत में रहोगे। अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अब करना क्या है? अमल को फोकस करना है, अमल। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, तो अब मसला ये है कि जिस खुशी में इंसान होता है उसमें अल्लाह को भूल जाता है वो। तो इसी खुशी में अल्लाह को याद रखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई टेंशन का मामला आएगा तो फिर अल्लाह आपको याद रखेगा। कैसे याद रखेगा? या तो वो टेंशन दूर कर देगा, या उस टेंशन में अल्लाह आपको सब्र की तौफीक देगा, हौसला दे देगा अल्लाह आपको। खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे आपके दिल में। पैगंबरों की सीरत उठा के देखें, कैसे कैसे गमों में जिंदगी गुजरी, मगर इन गमों में भी उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां बोलो नहीं खाई हैं। हमेशा उनकी जबान से अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में ऐसा सब्र करके दिखाया। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था, क्या कितने खुशकिस्मत कि अल्लाह आखिरी किताब में आयतें नाजिल कर रहा है कि अय्यूब क्या खूब बंदा था, क्या खूब बंदा था। देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों में, अगर बीमारियों में जिंदगी ना गुजरी होती तो इतने खूबसूरत अल्फाज उनके लिए आखिरी किताब में नाजिल होते। फर्ज कर लो सेहत में जिंदगी गुजर गई होती तो गुजर तो गई ना, खत्म। अब बीमारी में गुजरी हो या सेहत में, जो चीज जो पास्ट बन गया वो अच्छा हो बुरा हो, अब इससे इंसान को कोई सरोकार नहीं होता। जो गुजर गई खत्म। तो सेहत में जिंदगी गुजरती इतना इनाम ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की भी तारीफ की बहुत ज्यादा। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बहुत शदीद बीमार थे ना, तो आमतौर पर क्या होता है, बेगम साहिबा खिदमत करती है, मेरे मियाँ क्या हो गए, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, 1 दिन खिदमत 2 दिन खिदमत, उसके बाद कहेगी भाई जान छुड़ाओ, मेरी क्या हो गई है, बोलो ना शादी हो गई है। आजकल मार्केट में जो मेरा बयान खवातीन सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, उनके साथ यही मसला हो रहा है कि मियाँ बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया, तो अब भाई जब शरीक हयात का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर आपके साथ शरीक। निकाह में और जिना में तो यही फर्क है ना बुनियादी। शरीक हयात का मतलब ये है क्या, खुशी और गम में आपके साथ, आप भी उसके साथ। देखो शादी से पहले कोई फॉल्ट सामने आ गया, नहीं करो शादी, आपको इख्तियार है। जो फॉल्ट शादी के बाद पैदा हो रहा है वो तो फिर आपकी किस्मत है ना। अरे औरत की शादी हुई मियाँ से, अगले दिन एक्सीडेंट हुआ, लंगड़ा हो गया, तो अब हो गया, वो किस्मत है, बर्दाश्त करो, क्या क्या है, ठीक है ना। यार समझ में नहीं आ रही बात। देखो एक आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा, पहले से पाँव से माजूर था, तो औरत लड़की वालों ने इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया। उनका हक है, कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही फिटफाट रुखसती भी हो गई। अगले दिन खुशी में बाइक मिलियाँ लगाता हुआ जा रहा है कि मेरी शादी हो गई और रुखसती भी हो गई। हो सकता है गिरे, टांग की हड्डी टूट गई। अब ये थोड़ी कि औरत खुला लेके
بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھیا. آپ کس نے کہا ہے؟ صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے ٹھیک ہے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 1-2-3 چٹکلے لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھئی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا, اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے, لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے, مولویوں نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ
وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا بھائی. میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے, ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے, تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے. اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے, یہ دو طریقوں سے ممکن ہے. دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں, میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں, تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں. دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا, یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے, یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, نکاح, وراثت, طلاق, خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, بے پردگی, زنا, چوری, یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ, 6 سال پڑھتے ہیں, پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں, یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. شعور, تحت شعور, وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے, انکانشیس, کانشیس, پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے, اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے, یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے وہ, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے. اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں, یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are 2 types of tensions.
ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر, ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے, یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے, یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے, اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں, ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا.
یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شوگر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے. شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں. ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گا. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں ہے. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی, دوبارہ پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے, جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے ہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم بخت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے.
تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا. اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا, تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب ہے غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں, لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں. ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی. اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں
शैतान को ना सिर्फ ये कि सवाब नहीं मिल रहा था बल्कि गुनाह मिल रहा था। दूसरा नुकसान उस टेंशन का, ये मैं उस टेंशन के नुकसानात बता रहा हूं जो गलत होती है, जो होनी नहीं चाहिए। मौका शुक्र का हो और आप जा किस में रहे हो, टेंशन में। फिर मैं बताऊंगा आज भी यही हो रहा है मार्केट में जो आज टेंशन चल रही है ना, वो यही वाली चल रही है, और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था, क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था, गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज दफा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने बोलो पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे, इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए, इंसान के बच्चे। जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चले। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने अपना जानशीन बनाना था किसी को। होता है ना गद्दी नशीन, जानशीन के मेरे बाद इस्लाह उम्मत जो है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनका निजाम कौन संभालेगा। इसको उर्फ में गद्दी नशीन कहा। आजकल तो ये गद्दी नशीन बुरे माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। जाहिल पीर जो नाइब बना के जाते हैं ना, आमिल लोग, उनको गद्दी नशीन कहते हैं। लेकिन असल में तो इसका तसव्वुर ठीक था ना। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद के गद्दी नशीन अलकमा थे, अलकमा के गद्दी नशीन इब्राहिम नखी थे, उनके हम्माद अलकूफी थे, उनके इमाम हनीफा थे। तो ये इल्मी गद्दी हो गई। एक होती है रूहानी गद्दी, कि कोई बुजुर्ग हैं जिनको से अल्लाह हिदायत का काम ले रहा है, बहुत से लोगों की इस्लाह हो रही है। उनको ये होता है कि मैं दुनिया से चला गया तो मेरा निज़ाम संभालेगा कौन, तो वो किसी को अपना नाइब बनाते हैं। तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला को ख्याल होता था कि मैं अपना नाइब तो किसी को बनाऊं, सारे काम उसके हवाले करूं। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं तो कौन नाइब हो। तो हजरत फरमाते हैं, मैंने बहुत तलाश किया उलमा में, सुलहा में, नेक लोगों में, किसी को अपना जानशीन बनाऊं। बहुत आजमाया, ख्याल होता था भाई ये बंदा इस काबिल है कि इसको अपना जानशीन बनाया जाए। उसको परखते थे बहुत, और फिर उनका मैयार बहुत ऊंचा था। फरमाते फिर एक शेर पढ़ते थे जिसका मफहूम ये, कई साल हो गए ना, 10-15 साल, फिर कहते थे कि इंसान का बच्चा तलाश करना बहुत, ये उनकी राय थी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप ये ना समझे कि ये बाकी सारे माज़अल्लाह गधे के बच्चे हैं। मेरे बयान को लोग उल्टा भी ले जाते हैं ना, कि इसका मतलब ये सारे क्या बैठे हुए हैं। असल में उनका मैयार इंसानियत का बहुत, बोलो, ऊंचा था। जैसे एक मिस्टर कराची होगा तो उसकी जो सेहत है उसका मैयार क्या होगा, बहुत ऊंचा होगा। और एक नॉर्मल आदमी की सेहत का मैयार इतना है, बस लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो क्या हो, वो क्लियर आ जाए। तो हर आदमी का मैयार दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो हमारे हजरत का मैयार, क्योंकि खुद बहुत परहेजगार थे, तो मैयार उनका ऐसे ही ऊंचा था। तो वो फरमाया करते थे कि आप चिराग लेके तलाश करोगे ना, उनके तजर्बे के बाद उन्होंने कहा इंसान का बच्चा मिलना बहुत मुश्किल। कोई नेक होता है ऊपर से फारिग होता है, कोई नेक होता है मगर इधर से क्या होता है, फारिग। कोई इधर से भी ज़हीन होता है, नेक भी होता है, लेकिन वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देता है। वो हकीकत में ज़हीन होता नहीं है। याद रखो, जो भी ज़हीन आदमी होगा ना, वो अपने आप को अक्ल कुल कभी भी नहीं समझेगा। दुनिया में हमेशा बेवकूफ लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, ये बेवकूफों का काम है। तकब्बुर और खुद पसंदी ये बेवकूफों की बीमारियां हैं, ये अक्लमंदों की बीमारियां नहीं है। तकब्बुर होता है ना, पैसा आ गया एकदम अपनी औकात भूल गया, या किसी से कभी मशवरा ही नहीं लेता, समझता है कि जो मुझे अल्लाह ने अकल दी है किसी और को नहीं दी है। इट मीन्स कि ये परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो मुझे एक बात बताओ, अकल बच्चों में कम होती है, बच्चों में ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है ना बच्चों में। तो बच्चों में खुद पसंदी भी होती है, बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करें उसको गुस्सा आता है। बच्चों में तकब्बुर भी होता है बहुत जल्दी, जरा सी बात पे दूसरे बच्चों के सामने इतराने लगते हैं, शो मारने लगते हैं। लेकिन जब मिचोर होते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो ये छिछोरपना छोड़ देते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि इंसान का बच्चा तलाश करना क्या है, बहुत मुश्किल।
تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد، جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے، میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. 3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا، پھونکوں والا اور چڑیلوں والا، اٹ از ناٹ بزرگ.